دوستو یہ بھارت دیش کا ایک مشہور اور ایتہاسک شہر اجمیر، لیکن اس کو اجمیر کم اور اجمیر شریف کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بھارت کے سب سے بڑے صوفی بزرگ یعنی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ موجود ہے۔ اس درگاہ کا اتہاس 50، 100، 150 یا 200 سال نہیں بلکہ لگ بھگ 850 سال سے 900 سال پرانا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس درگاہ سے جس طرح سے ہمیشہ سے مسلمان جڑے ہوئے ہیں، بے شمار مسلمان اس سے عقیدت رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہندوؤں یا پھر باقی دھرموں کی بھی ایک بڑی آبادی اس درگاہ سے جڑی ہوئی ہے اور اس سے اپنی آستھا رکھتی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ لوگ اس شہر کے اندر جائیں گے، اس درگاہ پر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جتنی تعداد میں یہاں پر مسلمان ہوں گے، شاید اتنی ہی تعداد میں ہندو یا پھر باقی دھرموں کے لوگ نظر آئیں گے۔ اجمیر میں موجود اس درگاہ کی اہمیت کتنی ہے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اتہاس میں پائے جانے والے بڑے بڑے راجا، مہاراجاؤں، بادشاہوں اور سلطانوں کی کو تو چھوڑ ہی دیجیے، آج کے دور میں بھی بھارت کے اندر سرکار چاہے کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی ہو، دیش کے بڑے بڑے منسٹر یہاں پر اپنی چادر وغیرہ ضرور بھیجتے ہیں۔ اسی سال ہی مطلب 2024 کے جنوری کے مہینے میں موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی یہاں پر چڑھانے کے لیے چادر پیش کی تھی۔ آپ اگر کچھ انٹرسٹنگ ہسٹوریل فیکٹس پر نظر ڈالیں تو بھارت کے اتہاس کے ایک بہت طاقتور اور مشہور مغل بادشاہ مطلب کہ اکبر سمراٹ سے جڑی ہوئی ایک بڑی ہی زبردست چیز ملتی ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جلال الدین محمد اکبر کے جن کا بھارت پر راج چلا کرتا تھا، ویسے تو ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کو ایک ہی چیز کا افسوس رہتا تھا، تھا اولاد نہ ہونے کا۔ 2 بیٹے ہوئے بھی تھے، حسن اور حسین، لیکن ان کی ایک ہی مہینے کے اندر موت ہو گئی تھی۔ ابو الفضل کی مشہور کتاب آئین اکبری کے مطابق ایک بار اکبر کو کہیں سے یہ خبر ملی کہ اجمیر کے اندر ایک مشہور اور بڑے صوفی بزرگ یعنی کہ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ ہے، وہاں پر جو بھی منت مانگی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اب اکبر نے بھی یہی منت مانگی کہ اگر اس کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اس درگاہ پر حاضری لگانے آئے گا، وہ بھی پیدل چل کر۔ دوستوں، یہ بیٹا پانے کی چاہت تھی کہ جس نے اکبر کو اس دور کے ایک اور مشہور صوفی بزرگ سے ملنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ مشہور صوفی بزرگ آگرہ کے شیخ سلیم چشتی تھے، جن کا تعلق بھی اسی چشتیہ سلسلے سے تھا۔ بادشاہ اکبر پہلی ملاقات میں ہی شیخ سلیم چشتی کو اتنا زیادہ انسپائر ہو گیا کہ اب مانو وہ بار بار ان سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ایک بار اکبر نے شیخ سلیم چشتی سے پوچھا کہ مجھ کو کتنے بیٹے ہوں گے؟ شیخ نے جواب دیا کہ 3 بیٹے ہوں گے، اور بالکل ہوا بھی ایسے ہی، کیونکہ کچھ سالوں کے بعد ہی اکبر کا پہلا بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ شیخ سلیم چشتی کی نسبت سے ہی اکبر نے اپنے اس پہلے بیٹے کا نام سلیم رکھا، اور یہی وہ سلیم تھا کہ جو آگے جا کر بادشاہ جہانگیر کے نام سے جانا جائے گا۔ آرچے نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز پاروتی شرما کی ایک کافی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے این انٹیمیٹ پورٹریٹ آف گریٹ مغل جہانگیر۔ اس میں انہوں نے ایک بڑا ہی دلچسپ قصہ لکھا ہے، جس کے مطابق بادشاہ اکبر نے ایک بار اپنے صوفی بزرگ یعنی کہ شیخ سلیم چشتی سے پوچھا کہ آپ کتنا وقت اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ زندہ رہیں گے؟ اس کے جواب میں شیخ سلیم چشتی نے کہا تھا کہ تب تک کہ جب تک شہزادہ سلیم اپنا پہلا سبق یاد کر کے اس کو ہو بہو دوہرا نہ دے۔ اکبر نے جیسے ہی یہ سنا فوراً ہی اپنے بیٹے سلیم کا پڑھنا لکھنا سب کچھ بند کروا دیا اور اس چیز پر نظر رکھنے لگا، لیکن پھر بھی اچانک سے ایک دن ہوا کہ سلیم نے کچھ سنا اور اس کو ہو بہو ویسے ہی دوہرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی دن شیخ سلیم چشتی کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونے شروع ہو گئی، اور کچھ دنوں کے اندر ہی پھر شیخ سلیم چشتی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن شیخ سلیم چشتی کی وفات کے بعد بھی اکبر نے چشتی سلسلے کا جو مین سینٹر تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، مطلب کہ اجمیر شریف، وہاں پر جانا جاری رکھا۔
نہ صرف جانا جاری رکھا بلکہ وہاں پر اکبر کی طرف سے بہت سارا نیسن وغیرہ بھی دیا جاتا تھا۔ اب اگر موٹے موٹے طور پر ان خواجہ غریب نواز کی زندگی پر نظر ڈالیں کہ جن کی اجمیر شریف میں درگاہ ہے، مطلب کہ قبر ہے، تو جو ہسٹوریل ریکارڈز موجود ہیں ان کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جنم، ان کی پیدائش 1141 عیسوی کے آس پاس میں ایران کے شہر ہستان میں ہوئی تھی۔ بہت کم عمر میں ہی ماں باپ کے چلے جانے کے بعد یہ صوفی ازم سے انسپائر ہو چکے تھے، اور بعد میں انہوں نے اس بخارا شہر کا سفر کیا کہ جو اس دور میں دنیا کا ایک ٹرینڈ سینٹر مانا جاتا تھا، اور آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو ازبکستان دیش کے اندر ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر جا کر ہی ان کی ملاقات چشتیہ سلسلے کے ہی ایک صوفی بزرگ یعنی کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی تھی، جو آگے چل کر ان کے سب سے بڑے استاد مطلب کہ ٹیچر ثابت ہوئے۔ ان دونوں نے مل کر ساتھ میں مکہ اور مدینے کا سفر بھی طے کیا تھا، اور ایسے ہی سفر کے دوران ایک دن خواب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا دیدار ہوا، اور ان کی طرف سے ہی ان کو ہندوستان کے دلی جانے کا حکم دیا گیا، اور یہاں سے ہی پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہندوستان کا سفر شروع ہوا۔ مانا جاتا ہے کہ 12ویں صدی کے آخر میں یہ دلی آ چکے تھے، اور اس کے بعد اجمیر پہنچے، اور اجمیر میں جا کر ہی ان کا وہ نام ملا کہ جو آج سب سے زیادہ مشہور ہے، مطلب کہ غریب نواز، جس کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا، مطلب کہ غریبوں کا پر کرپا کرنے والا۔ اتہاسک کتابوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ایسا اثر تھا کہ جو بھی ایک بار ان سے مل لیا کرتا تھا وہ مانو انہی کا ہو جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کا انفلوئنس اتنی تیزی سے پھیلتا گیا کہ دور دور سے لوگ سفر طے کرتے صرف ان کی باتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس پرانے دور میں بھی جب ٹیکنالوجی کا تو اتا پتہ بھی نہیں تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام ان کی زندگی میں بھی بھارت کے بڑے بڑے مشہور جو کہ دور دور موجود تھے سب میں مشہور ہو چکا تھا۔ 1236 کے آس پاس میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اجمیر شہر کے اندر ہی ان کا مقبرہ بنایا گیا، اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے اسی مقبرے میں ہی اس درگاہ کا روپ لے لیا کہ جو آج کے دور میں ہم لوگوں کا نظر آتی ہے۔ ہسٹوریل سورسز بتاتے ہیں کہ شروعات میں تو یہ مقبرہ ایک معمولی سا اسٹرکچر تھا، مگر جیسے جیسے دور گزرتا اور الگ الگ حکومت آئیں اور ان کو ان سے لگاؤ ہوتا رہا، ویسے ویسے انہوں نے اب یہاں پر نیا نرمال کروانا شروع کر دیا، جن سے ایک نام مانڈو کے محمود خلجی کا بھی تھا کہ جنہوں نے باقاعدہ یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ بعد میں مغلوں کے دور آیا تو اس کی تو بات ہی مت کیجیے، کیونکہ شروعات میں جو میں نے چند چیزیں آپ کو بتائی تھیں اس سے ہی آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ مغلوں کا اجمیر شریف سے کتنا گہرا رشتہ تھا۔ ایون بادشاہ شاہجہاں کے 2 بچے تھے، مطلب کہ جہاں آرا اور دارا سکو، ان دونوں کی تو پیدائش ہی اجمیر کے اندر ہوئی تھی۔ شاہجہاں کی بڑی بیٹی مطلب کہ جہاں آرا خواجہ معین الدین چشتی کو بہت زیادہ مانا کرتی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ان کی ایک بائیوگرافی بھی لکھی۔ پرانے دور کے چاہے تغلق سلطنت کے حکمران ہوں، بیچ کے چاہے شیر شاہ سوری ہوں، یا پھر نئے دور کے یہ حیدرآباد کے امیر سے امیر نظام ہو، ان سبھی کا اجمیر شریف سے